هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه بروك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وحادينا ومرشدنا وملجانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نزدیک آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، نزدیک آ گیا ہے رمضان، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، نزدیک آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، دل رو رہا ہے آنسو جھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے آنسو جھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے آنسو جھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائے مدینہ، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائے مدینہ، نزدیک آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، اے والیے مدینہ اب تو بلائیے نا، اے والیے مدینہ اب تو بلائیے نا، نزدیک آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال،
اور پوری کائنات کے سردار حضرت ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ٹھیک، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے ہوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ انشاءاللہ العزیز چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اور چند ہی گھڑیوں کے بعد ہمیں اللہ کا مہمان اور ہماری بخشش کا سامان ہمیں ملنے والا ہے۔ آج انشاءاللہ امید ہے کہ چاند نظر آ جائے اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا ہو جائے۔ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا ہو جائے۔ ابھی بھی علم نہیں ہے کہ زندگی کے اتنے لمحات ہیں یا نہیں، سانس اتنے ہیں یا نہیں، ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ تمام دوست درد دل سے آمین کہنا کہ یا رب العالمین اگر ہماری زندگی نہیں ہے اتنی تو تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری اتنی زندگی کر دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پا لیں، رمضان کا مہینہ مل جائے، ہم رو کے تجھے منا لیں، پھر تو چاہے لے جا۔ تو یہ قسمت کے فیصلے ہیں، لیکن امید بڑی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ یہ مہینہ مل جائے گا اور ہم رو رو کر کے اپنے رب کو منا لیں گے۔ اس میں ایک ہی جو کوشش ہے وہ میری بھی اور آپ سب کی بھی ہونی چاہیے کہ مقصد اس مہینے کو پانے کا صرف یہ ہے کہ ہم نے رو رو کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کو منا لینا ہے، خوش کر لینا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی شیطان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باندھ دیتا ہے، قید ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو نیکی کرنا چاہتے ہیں، شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا، شیطان ہم سے گناہ کروا دیتا ہے، غلطیاں کروا دیتا ہے، شیطان ہمیں بلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہانہ کو بھی ختم کر دیا، فرمایا لو شیطان بھی میں نے باندھ دیا ہے، اب کرو نیکیاں کتنی کرتے ہو۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ شیطان تو بن جاتا ہے، لیکن بعض اوقات میں ہم گناہ پھر بھی نہیں چھوڑ پاتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اب شیطان تو نہیں کروا رہا، وجہ یہ ہے کہ ہماری عادات میں وہ گناہ رچ بس گئے ہوئے ہیں، اس انداز میں ہماری طبیعت کا وہ حصہ بن گئے ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو چھوٹ نہیں رہے۔ تو یہ ایک مہینہ بڑا بہترین ہے ٹریننگ کا کہ ہم چاہ کر اپنے گناہوں سے اپنی جان بھی چھڑوا سکتے ہیں، اپنی عادات کو بدل بھی سکتے ہیں۔ ایسی غلطیاں جو ہماری عادات کا حصہ بن گئی ہیں ہم ان کو اپنی عادات سے نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، وگرنہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ گناہوں سے بچتے رہیے،
ایسا نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، سحری کر لی اور کھانا پینا کر کے ہم نے روزہ رکھ لیا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیے جا رہے ہیں، ہم فراڈ بھی کیے جا رہے ہیں، ہم چغلیاں بھی کیے جا رہے ہیں، غیبتیں بھی کیے جا رہے ہیں، ملاوٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اگر سارے کام کرنے ہیں تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی بھوک اور پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کوئی ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے خوش نہیں ہے۔ یہ ایک تقوی ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک عادت ہے جو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم روزہ رکھ کے بھی وہ نہ سیکھ سکے تو پھر روزے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس سے بہتر ہے بندہ نہ رکھے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی جھوٹ ہی بولنا ہے تو پھر بہتر ہے روزہ نہ رکھو۔ اگر روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہی کرنا ہے تو پھر بہتر ہے نہ رکھو۔ اگر روزہ رکھ کے بھی ملاوٹ ہی کرنی ہے تو پھر بہتر ہے بندہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ وہ تو صرف ایک بھوک اور پیاس ہے جس کو انسان نے برداشت کیا، اس کو ملا کچھ نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین، میں نے پچھلے جمعے بھی پڑھایا تھا، یا ایھا الذین، اونچی بولے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ چھوٹا سا کلیہ ہے، لعلکم تتقون، بس تم پرہیزگار ہو جاؤ، ڈرنے والے ہو جاؤ۔ کیسے؟ میں نے یہ لوجیکل پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کیسے روزے سے انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے کیسے اس کو تقوی ملتا ہے۔ بندہ روزہ رکھے ہوئے ہو، بند کمرہ ہو، دروازہ اس کا بند ہو، کھڑکیاں بھی نہ ہوں، اس کے سامنے کھانا بھی پڑا ہو، پانی بھی پڑا ہو، شربت بھی پڑا ہو، دودھ بھی پڑا ہو، اس کو بھوک اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی موجود ہے، کیا وہ کھاتا ہے؟ بولے تو صحیح۔ مینوں لگتا ہے تہانوں، من شک ہے تہاڈے تے تسی بولدے نہیں ہو نا، کیوں جی کھا لو گے؟ ہے جی نہیں کھاؤ گے نا، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ بھئی تجھے بھوک لگی ہے کھا لے، کھانا موجود ہے، سموسے موجود ہیں، پکوڑے موجود ہیں، کھا لو۔ شربت بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ٹھنڈا مزیدار۔ بس یہ بات ہے۔ یہ جو ٹریننگ ہے نا، اللہ یہ کروانا چاہتا ہے کہ روزے کی حالت میں سب کچھ موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ کہتا ہے نہیں بھئی میں نے نہیں کھانا، میرا اللہ مجھے، پھر بولے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ٹریننگ اللہ کروانا چاہتا ہے کہ جس طرح روزہ رکھ کے انسان کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، شربت اور دودھ نہیں پیتا، پیاس بھی موجود ہے، بھوک بھی موجود ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خالق نے فرمایا یہ ٹریننگ پوری زندگی کی کروانا چاہتا ہوں کہ جب تو کوئی گناہ کرنے لگے تو دل میں خیال آئے اللہ، جھوٹ بولنے لگے تو دل میں خیال آئے جھوٹ نہیں بولنا اللہ، ملاوٹ کرنے کا موقع ملے کوئی نہیں دیکھ رہا، ملاوٹ کی جا سکتی ہے لیکن نہ کرے کہ اللہ، کسی کی چغلی اور غیبت کرنے کا موقع بنے تو وہ نہ کرے کہ اللہ، کسی کا حق نہ مارے، موقع بھی ہو، طاقت بھی ہو، سب کچھ موجود ہے تو کسی کا حق نہ مارے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے ساتھ جب یہ ٹریننگ ہو جائے کہ ہر وقت یہ خیال رہے بندے کے دل میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، میں چھپا ہوا نہیں ہوں۔ چلو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہاں بڑے دوست ایسے بیٹھے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہوگا، کسی کی دکان اپنی ہوگی، کسی دکان پہ ملازمت کرتا ہوگا، کوئی ورکشاپ پہ کام کرتا ہوگا، تو مالک سر پہ بیٹھا ہو نا، چلو مستری مزدور بھی لگے ہو نا کار، تو جے ٹھیکیدار یا مالک سر تے بیٹھا ہوئے تو 8 گھنٹے صحیح کام ہوندا ہے، اٹاں بھی صحیح لگتی ہیں، سیمنٹ بھی صحیح بنتا ہے، ریت بھی صحیح پائی جاتی ہے، سب کچھ کام ٹھیک ہوندا ہے۔ کمپنی کے اندر مالک سر پہ ہو تو ملازم بڑا ٹھیک کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مالک سر پہ بیٹھا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے وہ سائٹ پر ہو جائے
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے. تو دس وہ آ گیا جائے تو چھیتی نال دس کے کانڈی بھی تے کی اوزار ہوں پھڑ لیندے تو وغیرہ بیٹھے سکٹاں چل رہی ہیں تو گپاں چل رہی ہیں تو معاملات چل رہے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے وہ ٹھیکیدار ویکھدا کوئی نہیں پیا. تو سر پہ بیٹھا ہو تو پھر ہر کام ایسے سیدھا سوئی دینے کی طرح. تو یہی بات ہے انسان کی، چونکہ یہ فطرت ہے اس کی نیچر کے اندر شامل ہے. جب تک وہ یہ سوچتا رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کی نظر میں ہوں، تب تک وہ گناہوں سے بچا رہے گا. ہم گناہ کرتے ہی تب ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے. تو کیسی رمضان کی ٹریننگ ہے، رمضان کیسے ہماری تربیت کر رہا ہے، کیسے ہمارے مزاج کو درست کر رہا ہے. اور اچھا یہ تو ہے ہمارے روحانی فوائد روزے کے ساتھ کہ انسان متقی ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا، نیکی کرنے والا ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا. یہ روحانی ہماری تربیت ہے، ہمارا روحانی علاج ہے. ایک جسمانی علاج ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کا کولیسٹرول بڑھ جائے، دیگر اس کو بیماریاں لگ جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ذرا کھانے پینے کا پرہیز کرو، کم کھایا کرو، تھوڑا سا وقفہ زیادہ دے دو. تو صبح سے لے کے شام تک جب بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو جس قدر انسان کی بیماریوں سے دور ہوتی ہیں وہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور میں اپنا ایک مزاج بتاتا ہوں، اپنی طبیعت بتاتا ہوں کہ عام دنوں میں روزے سے ہٹ کر میں ناشتہ تھوڑا سا لیٹ کر لوں یا دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں یا لیٹ ہو جائے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا ایشو بن جاتا ہے. لیکن رمضان میں روزہ رکھا ہو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. سچ میں نہیں ہوتا. کئی میں نے شوگر کے لوگ دیکھے ہیں کہتے ہیں جی ہم ہر آدھے گھنٹے بعد کچھ نہ کھائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شوگر پیشنٹ کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت وہ کھاتے رہتے ہیں، نہ کھائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اگر وہ روزہ رکھ لے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں اگر ارادہ نہ کر کے سمجھے کہ منو شوگر ہے پاجی میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ طاقت نہیں مل سکتی. رکھ کے دیکھے روزہ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ شام تک آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب تو چلو مارچ کے روزے ہیں، دن بہت چھوٹا ہو گیا ہے، جون جولائی کے روزے بھی تو رکھے ہیں. آپ گھنٹہ 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں تو ویسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، بندہ بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہے. لیکن جون جولائی کے روزے بھی ہم نے رکھے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ طاقت عطا فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق خاص اللہ کے ساتھ ہے. اور میں نے حدیث بیان کی تھی پچھلے جمعہ میں بھی کہ خالق فرماتا ہے جب یہ روزہ خاص میرے لیے ہے تو پھر اس کا ثواب بھی میں خود عطا کروں گا. فرشتوں کی قلم اس کا ثواب لکھنے سے قاصر ہے، وہ لکھ نہیں سکتی ہیں. فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا ثواب خود عطا فرماؤں گا، میں خود ہی اس کا ثواب دوں گا. کیونکہ اس میں کوئی دکھلاوا ہے ہی نہیں، خاص اللہ کے لیے یہ عمل ہے. باقی سارے معمولات میں، اعمال میں، نیکیوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزے میں دکھاوا ہوتا ہی نہیں. کرے گا تو کیا کرے گا، پر رب کے سامنے تو اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے نا جی. تو خالق کائنات، مالک کائنات نے جہاں یہ مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے اور یہ خاص امت محمدیہ کو عطا ہوا ہے یہ رمضان کا مہینہ. باقی جو قوموں کے روزے تھے وہ اور مہینوں میں تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آقا نے فرمایا یہ خاص میری امت کے لیے اللہ نے رکھا ہوا تھا اور یہ میری امت کو عطا کیا ہے. اور پھر اس رمضان میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ رب کا قرآن ہے. خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فما
اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، تمہیں قرآن عطا کیا، کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ ھدی للناس، تاکہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ ہماری ہدایت کے لیے قرآن اترا، اور اس رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق ایسے ہے کہ ہر رمضان میں جبریل امین آتے تھے اور حضور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اور جس رمضان حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا وہ آخری رمضان تھا، اس میں حضور نے جبریل سے 2 بار قرآن کا دور فرمایا تھا۔ اس رمضان میں قرآن کو نازل کیا تھا کہ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے، وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ نے اس میں نشانیاں بھی دی ہیں، اللہ نے اس میں نشانیاں دکھا کے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ کیا لوگوں، اگر نیکیاں کرو گے یہ انعام ملے گا، اگر گناہ کرو گے تو اس طرح سزا ملے گی۔ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اس قرآن میں اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ مثالیں بیان ہوتی ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھو، آپ کو وہ نظارے نظر آئیں گے کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے، کیسے اپنے بندوں پر نوازشات کرتا ہے، کیسے اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے چھوڑا، جن لوگوں نے اپنے خالق سے ناطہ توڑا، پھر ان پر کیسے کیسے عذاب اللہ نے نازل کر دیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشقت ہے یا اللہ نے کوئی زور زبردستی کی ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی یا لمبے سفر کے لیے جانا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اب چھوڑ دو، رمضان کے بعد پورے کر لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرتا مر جائے لگے نہیں روزہ رکھنا ہے، فرمایا ایسا نہیں، مریض ہو کوئی بات نہیں، بیمار ہو تو بعد میں پورے کر لینا گنتی۔ لمبے سفر کے لیے جانا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، اس گنتی کو بعد میں پورا کر لینا، پورا سال پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، اگلے رمضان سے پہلے اپنی گنتی کو پورا کر لینا۔ آسانی ہے، اس میں زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، اللہ کوئی ہم سے زبردستی نہیں کر رہا، کیونکہ تقوی دل میں بٹھانا ہے۔ تمہیں صرف بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے کوئی خالق نے اناج اکٹھا نہیں کرنا، کوئی رزق اکٹھا نہیں کرنا۔ فرمایا پوری کائنات جو لوگ گزر گئے جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، جتنی دنیا گزر گئی وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی، جو قیامت تک آئے وہ بھی، سارے اکٹھے ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ سے طلب کرنے لگ جائیں، اور اللہ ہر کسی کی خواہش پوری کر دے، جو اس سے مانگے اللہ اس کو وہ سب عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سمندر کے کنارے پہ ایک چڑیا پانی کا قطرہ چونچ میں بھرے اور اڑ جائے، فرمایا سمندر میں تو وہ قطرے کی کمی آ گئی، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو پھر مقصد صرف پرہیزگاری دینا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ ہم جو دور ہو گئے نا اللہ سے، اللہ اپنے بندے کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے کہ میرے بندے ویسا بن جا جیسے مجھے پسند ہے، میرے محبوب پیغمبر کو پسند ہے۔ تو انشاءاللہ چند لمحوں بعد یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملنا ہے، تو پھر میں دل کرتا ہے صدا یوں لگاؤں ذرا استقبالیہ سی، آپ نے میرے ساتھ مل کر کے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ رمضان سب کے لیے مبارک ہو۔ اس رمضان کے صدقے جو بیمار ہیں اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اس رمضان کے صدقے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے رزق کی فراوانی لگ جائے۔ اس رمضان کے صدقے سے جو پریشان ہے اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ اس رمضان کے صدقے جو مصیبتوں میں پھنسے اللہ مصیبتیں دور فرما دے۔
اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا گونج پیدا ہو جائے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا رکھیں گے روزے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ پھر بولو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تیرا آنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تھک گئے ہو اونچی بولو سبحان اللہ تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے کیوں تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا حضرت کعب بن مالک حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے وہ تشریف فرما تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا جلوہ افروز ہوئے آقا نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو قال آمین آپ نے فرمایا آمین پھر فلما ارتقى الدرجۃ الثانیہ دوسری سیڑھی پر درجے پر قدم رکھا تو قال آمین آپ نے پھر آمین کہہ دیا فلما ارتقى الدرجۃ الثالثہ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو قال آمین تو حضور نے دوبارہ فرمایا آمین فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع فرمایا حضور یہ عمل اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ منبر پر تشریف لے کر کے جائیں قدم رکھیں تو آپ آمین آمین کہیں یہ عمل اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ کا دیکھا نہیں ہے
اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے، ہمارے لیے آسانیاں بن جایا کرتی تھی۔ آپ سوال کرتے ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی تھی۔ فرمایا حضور یہ کس لیے ہے، آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رمضان فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ آمین۔ میں جب سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو مجھے جبریل نے کہا کہ حضور جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ اس کو مل جائے اور پھر وہ رب کو نہ منائے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وہ ناک آلود ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب اندازہ لگانا کہ رمضان کا مہینہ پا کے جو رب کو نہیں منا رہا اس کو بد دعا حضور دے رہے ہیں، حالانکہ میرے محبوب نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی ہے۔ لوگوں نے پتھر بھی مارے تو حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی برا نہیں کہا۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ محبوب نے فرمایا آمین، اس پر لعنت ہونی چاہیے جو رمضان کی قدر نہیں کر۔ دوسرا فرمایا حضور جو بندہ اپنے والدین کو پالے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، تو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، والدین کی فرما برداری نہ کرے، والدین کی تابعداری نہ کرے، فرمایا اس پر بھی لعنت ہے۔ فرمایا آمین، حضور نے اس پر بھی آمین کہا کہ اس پر لعنت ہونی چاہیے۔ فرمایا جو آپ کا نام سنے اور آپ کا نام سن کے درود نہ پڑھے اس پر بھی لعنت ہے، حضور نے فرمایا آمین۔ اب تینوں مسئلوں کو آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر بیان ہوئے ہیں، رمضان کے روزے، والدین کی فرما برداری اور حضور کی ذات پر درود پڑھنا۔ ایندہ مطلب ہے کہ ندی اہمیت کو جائیے۔ میں نے کیوں اس حدیث کو سنایا اور ضروری سمجھا، ایسا نہ ہو کہ روزے رکھے ہوں اور والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ سیری اور افطاری تو ہو رہی ہے، لوگوں کو کروائی بھی جا رہی ہے، خرچ بھی کیا جا رہا ہے، اور والدین کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی ہے، نافرمانی کی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو۔ یاد رکھنا جہاں پہ مسائل اکٹھے بیان کیے جاتے ہیں، انسان ایک پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے، اس کا ثواب بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اب تو آپ بڑی پریشانی سے دیکھنے لگے ہیں مجھے، مسئلہ سخت ہو گیا ہے نا۔ روزے رکھنے کی تیاری تو ہو رہی ہے، لیکن خدا کا واسطہ اگر والدین کو ناراض کیا ہے نا تو رمضان آنے سے پہلے بھی ٹائم ہے، والدین کو راضی کرو، ان کو منا لو، ان سے معافی مانگ لو۔ یہ نہ ہو کہ رمضان تو ملا ہے، ہم اس کو ضائع کر بیٹھے، والدین کی نافرمانی کر کے، ان کی بے ادبی کر کے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، کیوں جی پتہ کسی کو زندگی کا؟ تو انہیں پتہ ہوئے کہ اسی پرمنٹ لیا ہوا ہے تو ایسا مرنا کدی نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم انجانے کے اندر اپنا رمضان ضائع کر بیٹھیں، رمضان ملنے کے بعد بھی ہمارا رمضان رہ جائے اور ہم اپنے رب کو منا نہ سکے۔ اور حضور کا فرمان ہے بچنا اون نہیں ہے جنہوں حضور نے بچانا ہے۔ 100 گز لمبا رسا تے سرے تے گنڈ، جس کو حضور نے بچانا ہے بچنا اس نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑے اعمال کر لوں گا اور میری بخشش پکی اور میں پکا جنتی ہیں، یہ دی بھول لے، ان کی خام خیالی ہے۔ بچنا اسی نے ہے جس کو محبوب نے بچانا ہے، اور حضور نے اس کو بچانا ہے جس نے حضور کے فرامین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، جس نے حضور کے فرامین پر عمل کیا ہے، حضور کے حکم کو مانا ہے۔ چلو آخر میں میرا دل کرتا ہے کہ ذرا محبت بھری صدا ایسے لگائیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جدو دن حشر دے سوال ہونگے، جدو دن حشر دے سوال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ جدو دن، چلو رل کے پڑھیں گے چس آئے گی۔ جدو دن حشر دے سوال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ دے، ہمیں ساڈے آمنہ دے جنتانو جاوے گی سواری آپ دی،
جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمین جڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے جڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے